بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایز اے سیفٹی آفیسر ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ کوئی آدمی بے ہوش ہو کے گر گیا ہے. اب ہم نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کے کئی چانسز ہو سکتے ہیں. اس کے سر پہ چوٹ لگ سکتی ہے, وہ کسی بلندی سے گر سکتا ہے, یا اسے کسی ذاتی بیماری کی وجہ سے اس کا جو ہے بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے اور وہ نیچے گر گیا ہے. اب ہم نے جو بھی کام کرنا ہے, سب سے پہلے ایمبولینس کو کال کر چکے ہیں ہم, لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کا سانس رک گیا تو اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں. سانس کو بحال کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ اس کا سانس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اس کے لیے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. اگر ہمارے فرسٹ ایڈ باکس میں شیشہ ہو چھوٹا سا, اس کے لیے ایک شیشہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ جب ہم ناک کے یا منہ کے نزدیک لے کے جاتے ہیں تو اس کی سانس جو اس کی بھاپ نکل رہی ہے جو اندر سے, وہ اس کے اوپر لگ جاتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا سانس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اگر ہمارے پاس وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو چیک کریں گے ہاتھ کے ساتھ. کبھی بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس کے سانس کو روکنے کے لیے یا چیک کرنے کے لیے اس کی ناک کو نہیں دبانا. اگر ہم مریض کی ناک کو دبا دیں گے اور اس کا بلڈ پریشر لو تھا یا کوئی ایسا مسئلہ تھا, اس سے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ جاہلانہ طریقہ ہے جو آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا. اب ہم کیا کریں گے, ہم سب سے پہلے اس کا سانس چیک کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک فرسٹ ایڈ باکس ہوتا ہے جو ایک سیفٹی آفیسر کے پاس ہوتا ہے. تو جس وقت سیفٹی آفیسر کو ہم کال کرتے ہیں وہ اپنا فرسٹ ایڈ باکس ساتھ لے کے آتا ہے. یہ فرسٹ ایڈ باکس ہے, اس کے اندر ضرورت کی تمام چیزیں جو کہ ہمارے ریلیٹڈ ہیں. ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, یہ بات ذہن میں رکھنی, ہم ڈاکٹر نہیں ہیں. ہمارا کام مریض کو جائے حادثہ سے لے کر ہاسپٹل تک پہنچانے تک جو اس کو پہلی طبی امداد دینی ہے وہ ہمارا کام ہے. اس کام کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے مریض کا سانس چیک کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس اگر ہم چیک کریں گے, ہمیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے ہمارے پاس کیا موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس گلوز موجود ہے, سارا سامان موجود ہے. اب ہم سانس چیک کریں گے کہ یہ سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. ہم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھنے سے ہمیں اس کے سانس کی جو ہے وہ پتہ لگ گیا. اگر فرض کریں سانس نہیں لے رہا تو ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے ہم اس کے ایک بازو کو اٹھا کر سینے پہ رکھیں گے, پھر اس کے دوسرے بازو کو اٹھا کر سینے پہ رکھیں گے, اس طرح ایک دوسرے کے اوپر, اور پھر ہم اس کے اوپر اس پوزیشن سے آ جائیں گے. یہ ہم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ہم یہاں سے اس کے اوپر پریشر ڈالیں گے. ہم نے دونوں ہاتھ اپنے ہتھیلیوں کے ساتھ اس طرح رکھنے ہیں کہ ہم نے یہ ہم زور کے ساتھ کریں گے, لیکن اتنا زور سے نہیں کرنا کہ اس کی جو ہے مطلب کوئی نقصان کر دیں. یہ دیکھیں, اگر ایسا کرنے سے سانس بحال نہیں ہو رہا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر بھی سانس نہیں لے رہا, تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی پٹی کو لینا, جو ہمارے پاس پٹی کو پڑی ہوئی ہے, ہم نے اس کو لے کر, یہ لائف کس کہلاتی ہے, کسی زندگی کی جان بچانے کے لیے, کسی کو جان بچانے کے لیے ہم اس کو اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ جوڑ کر ہم زور کے ساتھ پریشر دیتے ہیں. جب ہم پریشر دیں گے تو اس کے وہ ہوا اندر بھر جائے گی, اور پھر اس کے بعد ہم یکدم اپنا منہ پیچھے کر لیں گے اور وہ وہاں سے باہر نکل جائے گی. تو یہ کرنے کے لیے, کیونکہ بعض اوقات مریض کے جراثیم بھی ہو سکتے ہیں منہ میں, اس کی تھوک نکل رہا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی رومال, کوئی پٹی, کوئی کپڑا, اور اگر کچھ نہیں ہے تو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں. کسی کی جان بچانے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو ہم جہاں پہ یہ پٹی رکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں, ہم پٹی رکھنے کے بعد مریض کا منہ سیدھا کریں گے. اس کے لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مریض کے یہاں سے گردن کو تھوڑا سا سہارا دے لیں. یہاں سے جب اٹھائیں گے تو اس کے جو سارا وہ بالکل سیدھا ہو جائے گا. ایسا کرنے سے اس کی شارہ بالکل صاف ہو جاتی ہے, بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر اس طرح سے پٹی رکھنے کے بعد اس کا منہ کھولیں گے اور یہ اس طرح اس کے اوپر پٹی رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اس پٹی کو رکھ کے دیکھنا یہ ناک نہ اس کی بند ہو. ہم نے منہ کے ذریعے اس کے اوپر زور سے پریشر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یکدم پیچھے جانا ہے. وہ اس کی جو ہوا ہے منہ کی جو ہم نے پریشر کے ساتھ ڈالی ہے وہ باہر نکل آئے گی. ہم یہی عمل 2 سے 3 مرتبہ کریں گے تو اس کے بعد اس کی سانس جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. سانس کو بحال کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ اگر ہم سانس کو بحال نہیں کریں گے تو 2 سے 3 منٹ کے اندر مریض کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہاسپٹل جانے تک. ہمیں فوری طور پر اس کی سانس بحال کرنا ضروری ہوتا ہے. اب اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض پانی میں ڈوبا ہے یا اس کے اندر ہمیں کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے, کوئی کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز کھڑک رہی ہے.
بعض اوقات مریض کے منہ میں چوٹ لگی ہے اور اس کا خون اس کے منہ کے اندر جا رہا ہے، لہٰذا اس صورت میں ہم اس مریض کو الٹا کر دیتے ہیں۔ الٹا کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے، اس کے لیے دو طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی چیز لے کر ہم اس کے ایسے ہاتھ ڈال کے ہم اس کے نچلے حصے کو اٹھائیں گے تاکہ اس کا سر نیچے کی طرف رہے، ٹھیک ہے، ایسے ہو جائے گا، اس کا سر بالکل سیدھا ہو گیا یہ دیکھیں۔ اب یہ طریقہ ہم کر کے پھر اس کے سانس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ہم اگر مریض کے منہ سے خون یا کوئی جھاگ یا کوئی ایسی چیز نکل رہی ہے تو اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لنگز میں نہ چلے جائے، کیونکہ جب پھپھڑے پہ جائے گی تو سانس بالکل رک جائے گا، لہٰذا ہم مریض کو الٹا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ مریض کو الٹا کس طرح سے کریں گے؟ اس کا یہ بازو سیدھا کریں تاکہ بازو نیچے آ جائے، اس کے بعد یا تو اس کو سائڈ روک ایسے لے لیں، اس طرح کرنے کے بعد بھی ہم اس کو یہاں سے سہارا دے کے تو اس کے سر کو ایسے باہر کی طرف کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب سر کو باہر کی طرف کھینچیں گے تو یہ سارا نظام سیدھا ہو گیا ہمارا، یہ شارک بھی سیدھی ہو جائے گی اور مریض کا منہ بالکل سیدھا ہو گیا۔ اب جو اس کے منہ میں ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسا کرنے کے بعد ہم یہ اپنے سہارے کے ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا سینے کو دبائیں گے۔ اس کو دبانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اگر اس کے اندر کوئی چیز ہے تو ہمارا ایک آٹومیٹیکل سسٹم ہے، جیسے وامٹنگ ہوتی ہے، الٹی آتی ہے۔ الٹی کیا ہوتی ہے کہ ہمارا جسم خود زور لگا کے سب کچھ باہر نکال دیتا ہے۔ اس کو بحال کرنے کے لیے ہم یہ والا طریقہ استعمال کرتے ہیں، پھر اپنی پٹی کے ساتھ ہم منہ کو صاف کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو وہ باہر نکل جائے۔ اگر ایسی کنڈیشن میں وہ اگر پانی کے اندر کوئی ڈوبا ہے تو اس کو ہم بالکل الٹا الٹا دیں گے۔ آپ ذرا ادھر ہو جائے سائڈ، وہ تو خود ہی لٹ جائے، کچھ نہیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے مریض کو اس طرح سے الٹا الٹا دیا ہے۔ اس طرح الٹا الٹانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے سیم وہی طریقہ ہے، لیکن اب ہم اس کے بازو نہیں اوپر رکھیں گے کیونکہ بازو پیچھے سے فولڈ نہیں ہو سکتے۔ اب ہم سیم اسی طریقے سے اس کے اوپر آ کے ہم یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں اور اب ہم یہاں سے اس کو پریشر دیں گے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کے منہ سے جو پانی شانی یا جو بھی اس کے اندر کوئی چیز گئی ہے وہ اس کے اندر سے باہر نکل جائے گی۔ یہ دیکھیں، اس سے ہمیں احساس ہو جائے گا، ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام صحیح ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے سانس نکل رہا ہوتا ہے، منہ سے کوئی چیز نکل رہی ہوتی ہے۔ تو البتہ ایک چیز خیال رکھنی ہے کہ اگر ہمیں پیٹ پہ شک پڑے تو پیٹ کو نہیں دبانا۔ اکثر ہم پیٹ کے اوپر مالش کرنی شروع کرتے ہیں یا دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر ہمارے بہت ساری نازک چیزیں ہیں۔ پسلیوں کا خول ہماری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو پیٹ ہے وہ اگر ڈیمیج ہو گیا تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ کوئی نئی مصیبتیں ڈال سکتا ہے، تلی ہے، میدا ہے، بہت چیزیں پھٹ سکتی ہیں اس کے اندر۔ تو یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ تھا سانس کی بحالی کے لیے۔ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مریض کو 1122 کے آنے سے پہلے یا اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے سروس تو اس کو ہاسپٹل لے جانے تک ہم اس کے لیے زندگی فراہم کر سکیں۔